آج ہمارے ساتھ پھر کسی تعارف کی محتاج نہیں افشاں لطیف صاحبہ ہیں، اور بڑا حیران کن ایک سچویشن ہے خاص کر کے ہمارے لیے، کیونکہ پورے سوشل میڈیا پہ اس وقت نا ایک ہی بات جو کہ ہر زبان پہ اور لوگ اس کے بارے میں بڑا تبصرہ کر رہے ہیں. تو افشاں لطیف صاحبہ سے آج صبح دوبارہ بات ہوئی اور انہوں نے اظہار کیا کہ وہ کچھ عوام کے جو سوالات ہیں ان کے جواب دیں گی. تو ان میں کچھ سوالات تو ہمارے پاس ہیں. سب سے پہلے ان سے پوچھنا ہے کہ ان کو آج جب یہ پروگرام دوبارہ، کیونکہ کافی بریک تھا، تقریباً 3 سے 4 سال پہلے ہمیں پتہ تھا کہ افشاں لطیف صاحبہ کے بڑے میسو پروٹیسٹ ہوتے تھے، عمران خان کو روڈز پہ گھسیٹنا اور بڑے بڑے الزامات اور نڈر اور پروٹیسٹ کرنے بہت بہت بڑے. تو آج 4 سال بعد جب یہ دوبارہ انہوں نے ایک میرے پوڈ کاسٹ میں بیٹھی اور انہوں نے کچھ چیزیں ریویل کیں، جن میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ انہوں نے ریویل کی تھی کہ اکارڈنگ ٹو ہر بشرا بی بی سیکریفائز کرتی ہیں معصوم بچوں کو، جن سے 25 بچے جو تھے جن کا انہوں نے بشرا بی بی کے اوپر الزام لگایا. تو افشاں لطیف صاحبہ سے سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ میم کیسی ہیں آپ اور کیا حالات ہیں آپ کے ابھی فی الحال؟ اللہ کا شکر میں ٹھیک، اور میرے وہی حالات ہیں جو عمران خان کی حکومت میں بدترین بنا دیے گئے تھے. میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سسٹم کیا ہے، میرے لیے صرف چہرے بدلے ہیں، سسٹم وہی ہے. میڈم آپ کی کوالیفیکیشن کیا؟ آپ کو کیا جاب میرٹ پہ ملی تھی؟ بالکل مجھے میرٹ پر ملی تھی جاب. میں نے ایم اے سوشل ورک فرام پنجاب یونیورسٹی، سوشل ورک میں میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا. پھر پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایگزام دیے، جس میں نے پورے صوبہ پنجاب میں اول پوزیشن حاصل کی، ٹاپ کیا. جس کے بعد مجھے محکمہ سوشل ویلفیئر میں میڈیکل سوشل آفیسر گریڈ 17 میں لگایا گیا. آپ اپنی کوالیفیکیشنز کے اوپر وہاں پر بھرتی ہوئی تھی، آپ کا بالکل کوئی سفارشی نظام نہیں تھا؟ میں ایک بہت ہی عام سے گھرانے سے تھی، مڈل کلاس فیملی سے، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں بہت کم عمری میں یتیم ہو گئی تھی. آپ کے دونوں پیرنٹس؟ نہیں، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی جب میں بہت چھوٹی تھی. میم ٹاپ کرنے کے بعد آپ کے پاس بہت زیادہ آپشنس موجود تھیں، آپ اسسٹنٹ کمشنر بھی لگ سکتی تھیں، آپ نے یہی چوز کیوں کیا؟ محکمہ سوشل ویلفیئر کی پوسٹ نکالی گئی تھیں، میڈیکل سوشل آفیسر کی، سوشل ویلفیئر آفیسر کی. یہ محکمانہ جابس تھیں، یہ صرف سوشل ویلفیئر کی ہی جابس تھیں جو پبلک سروس کمیشن کے تھرو بھرتی کیے گئے افسران. اسی لیے یہ سیٹس ہی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی تھی جس کے اوپر میں نے اپلائی کیا تھا. اسی وجہ سے مجھے سوشل ویلفیئر آفیسر لگایا گیا. میڈم آپ نے جتنی اسٹرگل کی، جتنے پروٹیسٹ کیے، تو آپ کے ساتھ تو اوبیسلی بہت زیادہ بہرمانہ آپ کے ساتھ کاروائیاں بھی. آپ کے کبھی خاوند، آپ کے بچوں نے نہیں کہا کہ ماں بس کر دیں؟ آپ کے ہسبینڈ نے کہا کہ بس اب کر دو، بہت ہو گیا؟ میرے شوہر نے، میرے بچوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا. میری چھوٹی بچی ہے جو کہتی ہے کہ جسٹس فار کائنات. میری بچیاں ان بچیوں کے ساتھ کھیلتی تھیں، کائنات کے ساتھ کھیلتی تھیں، بہنوں کی طرح رہتی تھیں، ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں. میری بچیوں نے سب کچھ دیکھا جب کاشانہ کا گیٹ توڑ کر ان کی ماں کو گرفتار کیا گیا تھا. میرے بچوں نے رات کے 3 بجے اپنے گھر کو جلتے ہوئے دیکھا. میرا 3 سال کا بیٹا جلی ہوئی راکھ میں اگلے دن جا کر اپنے کھلونے ڈھونڈتا رہا. میرے بچوں نے میرے ساتھ بھوک دیکھی. میرے شوہر نے میرے ساتھ جیلیں کاٹیں. میرے خلاف جتنے بھی خفیہ بے بنیاد جھوٹے پرچے کیے جاتے تھے، FIRs کی جاتی تھی، میرے شوہر کے خلاف بھی درج کی جاتی تھی. جب مجھے اور میرے شوہر کو سیشن کورٹ کے باہر سے 19 جون 2021 کو گرفتار کیا گیا، میرے بچے گھر میں اکیلے تھے. ہمارے بچوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ماں باپ اس وقت کدھر ہیں. سارا دن میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، روتے رہے. آج بھی جب میں گھر سے نکلتی ہوں، میرے شوہر گھر سے نکلتے ہیں، تو میرے بچے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور وہ یہی پوچھتے ہیں کہ واپس کب آؤ گی. میرے بچوں کے ذہن میں، میرے بچوں کے دل میں خوف بیٹھ چکا ہے، لیکن وہ اب بھی کہتے ہیں جسٹس فار کائنات، کاشانہ کی بچیوں کے لیے ماما فائٹ کر رہی ہیں. اور میری ہمت بڑھاتی ہیں میرے بچوں کی، جو مجھے انکریجمنٹ ہے، جو سپورٹ ہے، میرے شوہر کی سپورٹ ہے. اپنے شوہر کی طاقت کے بغیر میں اتنی بڑی جنگ نہیں لڑ سکتی تھی. میرے شوہر نے میری ہمت بندھائی جب جیل میں مجھے تھپڑ مارے جاتے تھے، جب مجھے جیل میں برہنہ کر دیا گیا، جب میرے شوہر پر تھانہ ٹاؤن شپ میں الٹا لٹکا کر بدترین تشدد کیا جا رہا تھا، جب جیل میں میرے شوہر کے پاس لوگوں کو بھیجا جاتا تھا جو ڈراتے دھمکاتے تھے کہ میرے بچے، ہمارے بچے اس وقت گن پوائنٹ پر ہیں، ان کو مار دیا جائے گا، اپنی بیوی کو خاموش کرواؤ. میڈم یہ یعنی کہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی اپنی ساری زندگی جسٹس فار کائنات اور جو کاشانہ کی معصوم بچیاں جو لاپتہ ہیں، جن کو اکارڈنگ ٹو یور سورسز اور آپ کے
پروفس کے اکارڈنگ جو آپ پیش کرنا چاہ رہی ہیں عدالت میں، اور آپ نے کر بھی چکی ہیں، چلا دیا گیا، آپ نہیں رکیں گی؟ میں نہیں رکوں گی. میرے گھر کے پانی، بجلی، سوئی گیس کے کنیکشنز شدید گرمی میں جولائی 2020 میں کاٹ دیے گئے تھے. میرے بچے سوال پوچھتے تھے کہ ماما باہر تو لوگوں کی لائٹ آ رہی ہے، ہمارے گھر کی لائٹ کیوں بند ہے؟ آج ان کی ماں نے ان یتیم بچیوں کی عزتوں پر سودے بازی نہیں کی، کائنات کے قتل پر سودے بازی نہیں کی. ان کی ماں نے تمام آسائشوں کو ٹھکرایا، اپنی نوکری کو ٹھکرا دیا. اگر میری ایک نوکری جانے سے، اگر میرا ایک گھر بار جانے سے ان ہزاروں یتیموں لوارثوں کا بھلا ہوتا ہے، ان کی عزتیں محفوظ ہوتی ہیں، زندگیاں محفوظ ہوتی ہیں، تو مجھے کوئی افسوس نہیں. میم اللہ آپ کو کامیاب کرے، اور اگر آپ آنیسٹ اپنے کاز کے ساتھ اور آپ کی چیزیں سچی ہیں تو اس کے اوپر جو ضرور جسٹس ہونا چاہیے. میڈم پلیز، جانے والے تو واپس نہیں آتے، جن کے لیے آپ آنسو بہا رہی ہیں، ان معصوم بچیوں کے لیے، کائنات کے لیے. میم اگر آپ نے اپنے بچے کھو دیے، کبھی آپ نے سوچا کہ کائنات کے لیے جسٹس لیتے ہوئے کاشانہ کی ان معصوم بچیوں جن کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں ان کو ذبح کر دیا گیا، عمران خان کے لیے ایز اے سیکشل آبجیکٹ ان کو پیش کیا گیا، آپ نے اگر اپنے بچوں کے ساتھ کبھی نہیں آپ نے ان کا خیال آیا؟ میری دوسری بچی ہے 9 سال کی فاطمہ. وہ مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہے کہ ماما کاشانہ کی بچیوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں. میں نے جب کاشانہ میں مجھے سپرنٹینڈنٹ لگایا گیا تھا، میں نے اپنے گھر بار کو دیکھا ہی نہیں، اپنے بچوں کو دیکھا ہی نہیں، اپنے شوہر کو دیکھا ہی نہیں کہ میرا شوہر گھر میں کیا کر رہا ہے، میرے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا. واقعی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ان بچیوں کے لیے محبت بھر دی. مجھے نہیں پتا میرے دل میں ان کے لیے اتنی محبت کہاں سے آئی. میں نے ان بچوں کے لیے آواز اٹھاتے اپنے بچوں کی مجرم بن گئی. آج میرے بچے 2 وقت کی روٹی کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں. میرے بچے کو آپ دیکھیں، کوئی اچھا پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، ان کے پاؤں میں اچھی جوتی نہیں ہے. میم آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، لیکن لاہور سے کراچی پروٹیسٹ کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آپ کے پاس آتے ہیں؟ میں نے لاہور سے کراچی کبھی پروٹیسٹ کیا ہی نہیں. میں نے سوشل میڈیا پر اناؤنس ضرور کیا کہ لوگ میری مدد کو آئیں گے، میرا ساتھ دیں گے، مجھے سپورٹ کریں گے، لیکن نہیں کیا گیا. میرا لاہور سے کراچی کا بھی کوئی پروٹیسٹ نہیں تھا. تو میم یہ جتنی آپ کی اسٹرگل ہے، یہ آپ کے آنسو جو ہیں، یہ کائنات کا جسٹس لیے بغیر نہیں رکیں گے؟ کائنات کا انصاف دنیا پر نہیں ہوگا. یہاں پر افشاں لطیف کو انصاف نہیں ملنا، کائنات کو انصاف نہیں ملنا. گہوارہ کے جن 25 بچوں کو ذبح کیا گیا ان کو انصاف نہیں ملنا. کاشانہ کی بچیوں کو انصاف نہیں ملنا. اللہ تعالیٰ کی ذات بہترین منصف ہے. انصاف تو ہو گیا. جیل میں تو چلا گیا عمران خان. بشرا پنکی بھی عنقریب ضرور جائے گی. میم ابھی تو جو ایک سوال بہت زیادہ ریز ہو رہا ہے نا، اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ جتنا زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا پچھلا پروگرام تھا وہ جتنے زیادہ لوگوں نے شیئر کیا، تو ان کا کویشچن ایک ہی ہے کہ آپ سچ بول رہی ہیں یا جھوٹ بول رہی ہیں. اس کو انویسٹیگیٹ تو کیا جائے، ایٹ لیسٹ اس کے اوپر کوئی بات تو کرے. تو کیا اگر اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تو آپ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ میں بالکل تیار ہوں. اور آپ کے پاس ہر چیز بتانے کے لیے آپ لوگوں کو تیار ہیں؟ آپ کے پاس پروفز ہیں اس کے کہ کیا کیا ہوا، کیسے چیزیں ہوئی؟ بالکل. میم تھوڑا سا پھر اگر مجھے آپ اس میں بتائیں گی کہ آپ نے ایک الزام لگایا ابھی بشرا بی بی کے اوپر کہ انہوں نے معصوم بچوں کو ذبح کیا کالے جادو کے لیے. تو میم اس کے اوپر بھی کوئی پروفس ہیں آپ کے پاس؟ کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہو جو آج ہم دکھا سکتے ہیں آڈینس کو؟ جون 2019 کو رات کے وقت گہوارہ سے 25 بچے غائب کیے گئے. کالے رنگ کے سرکاری ڈالے میں، کالے رنگ کے شیشوں والی لینڈ کروزر میں. افشاں کرن امتیاز نے سپرنٹینڈنٹ گہوارہ فرحت حسن، وارڈن صبا لیاقت کے ساتھ مل کر 25 بچے رات کے ٹائم غائب کروائے، اور اس کے بعد گہوارہ لاہور کو سوشل ویلفیئر کمپلیکس کو ہمیشہ کے لیے تالے لگا کر بند کر دیا. اور اس سے پہلے سپتمبر 2018 میں خاتون اول بشرا بی بی نے سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں گہوارہ کا دورہ کیا.
جس کے بعد جون میں وہاں سے 25 بچے غائب کیے گئے، جن میں بہت کم عمر کے چھوٹے بچے شامل تھے۔ ان بچوں کی بلی دی گئی، بشریٰ بی بی کے حوالے کیا گیا۔ صبا لیاقت وارڈن گہوارہ کو اس کے فوری بعد کاشانہ میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اچھا، وہ یہ میم جب آپ 2019 میں بات ہوئی تو یہ جتنی چیزیں آپ ابھی بتا رہی ہیں، کوئی اس کا کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج یا کوئی ریٹرن پروف یا کوئی اور لوگ بھی ہیں جو اس کے بارے میں بات کریں گے؟ کیونکہ آپ نے جب یہ بات کی ہے تو ہر بندہ رونے والا ہوا ہے لٹرلی۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ رو رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ معصوم یتیموں کے بچے تھے، ان کے اوپر کیا گزری ہوگی، ان کے کیا قصور تھے۔ تو اتنے لوگ اب ایموشنلی اٹیچ ہیں آپ کے ساتھ، تو ان کو کنسول کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات اب اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے، تو آپ بس ان کو کنسول کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ بتا سکتی ہوں، دکھا سکتی ہوں کہ یہ پروفس ہیں میرے پاس اور ان بنا کے اوپر میں یہ بات کر رہی ہوں؟ کیا ریزنس ہیں؟ وائی بشریٰ بی بی، وائی عمران خان؟ اور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ 25 بچے ہی تھے جن کو جلایا گیا؟ مرغیاں بھی ہو سکتی تھی، شہباز شریف صاحب نے بتایا تھا ہمیں۔ یہ ایک نیٹ ورک کام کر رہا تھا بشریٰ بی بی کے احکامات پر۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو آخری وقت تک عمران خان نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ رکھا۔ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب رہا، اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بنانے میں بڑا ہاتھ تھا، جس کو بشریٰ بی بی کے احکامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب لگایا گیا تھا۔ صرف کرپشن نہیں کروائی گئی، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے کرپشن نہیں کروائی گئی تھی، جنسی کرپشن کروائی گئی تھی، بچوں کی بلی دلوائی گئی تھی۔ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کا چیئرمین ڈاکٹر پرویز احمد خان، کوکب ندیم وڑائچ ایکس آئی جی جیل خانہ جات، ممبر جنرل 5 وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم، وزیر سوشل ویلفیئر اجمل چیمہ، وزیر قانون و سوشل ویلفیئر راجہ بشارت، یہ ایک ٹیم کام کر رہی تھی، اور ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر افشاں کرن امتیاز جو کاشانہ سے بھی بچیوں کو سپلائی کر رہی تھی، اور گہوارہ سے 25 بچوں کو بھی رات کو اپنی نگرانی میں ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز نے شفٹ کروایا، غائب کروایا۔ اور جب میں نے اس ایشو کو ریز کیا ڈپارٹمنٹل لیول پر، جب صبا لیاقت کو میں نے پکڑا کہ 25 بچوں کو سیکریفائز کرنے کے لیے، بلی دینے کے لیے بشریٰ پنکی کے حوالے کیا گیا تھا، تو مجھے ڈرایا دھمکایا گیا بشریٰ بی بی کے احکامات پر۔ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ 25 بچے غائب ہو گئے ہیں؟ آپ نے آئی وٹنس ہیں آپ اس کی؟ یہ تو ان ریکارڈ ہے۔ اچھا، ریکارڈ پہ کیسے؟ گہوارہ میں 25 بچے ان ریکارڈ تھے، ان ریکارڈ ادارہ بند کیا جا چکا ہے، وہ بچے کہاں پر گئے؟ اب 25 بچے گہوارہ سے غائب ہوئے، گہوارہ کو بند کرا دیا گیا۔ بالکل۔ اب آپ کا کویسچن یہ ہے کہ وہ 25 بچے کہاں پر ہیں؟ اگر جسٹ ان کیس ان کو وہ سیف ہی ہونے چاہیے نا، وہ کسی نہ کسی جگہ پر، تو یا تو یہ آپ کو پروفس دے دیں پھر۔ جب بچے شفٹ کروائے گئے، غائب کیے گئے، اس کے بعد گہوارہ کا جو بچوں کا سامان تھا وہ دوسرے اداروں کو ہینڈ اوور کیا گیا، کاشانہ کو بھی دیا گیا، مجھے بھی دیا گیا سامان، جس میں بچوں کی اسٹیشنری تھی، بکس تھیں، بچوں کی چیئرس تھیں، بیڈس تھے، بلینکٹس تھے، بچوں کے یوز کا سامان کاشانہ میں دیا گیا، اور میں نے خود جا کر وہاں پر گہوارہ میں سامان ریسیو کیا بچوں کا، اور وہاں پر اس وقت میں نے کالا ڈالا دیکھا سرکاری، اور کالے شیشوں والی لینڈ کروزر دیکھی، اور انہی گاڑیوں میں رات کے ٹائم بچے غائب کیے گئے تھے۔ نہ صرف کاشانہ میں ان بچوں کا سامان دیا گیا گہوارہ کے، بلکہ چمن میں جو سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں کے اندر ہی موجود ہے، وہاں پر بھی ان بچوں کا سامان دیا گیا۔ میم، تو آپ نے پوچھا اداروں سے، اور آپ نے اس کے اوپر جب کیس کیا تو آپ نے پوچھا کہ وہ 25 بچوں کا کہاں پر گئے، وہ شفٹ کہاں پر ہوئے تھے؟ ان کو کاشانہ نہیں بھیجا تھا انہوں نے؟ گہوارہ کے بچوں کو گئے کہاں پر وہ بچے غائب کر دیے گئے۔ اچھا، وہ بچے غائب ہوئے، وہ بچے غائب ہوئے۔ اور یہ بات جب میں نے افشاں کرن امتیاز سے کہی کہ صبا لیاقت بتا رہی ہے کہ ان بچوں کو سیکریفائز کیا گیا، کالے جادو میں بشریٰ بی بی کے حوالے کیا۔ یہ میم کون بتا رہی ہیں؟ صبا لیاقت وارڈن گہوارہ، جس کو بچوں کے غائب کرنے کے فوری بعد کاشانہ میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ اچھا، یہ صبا لیاقت جو تھیں، یہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ 25 بچوں کو انہوں نے، وہ گواہ ہیں اس چیز کی؟ تو بالکل گواہ ہے، میں نے فون پر بات کرتے ہوئے سنا صبا لیاقت کو، جس میں بچوں کی بلی کا بتا رہی تھی، بچوں کے غائب کرنے کا، بشریٰ پنکی کے احکامات پر بچوں کو غائب کیا گیا تھا۔ بشریٰ پنکی کو اپنی حکومت بچانا تھی، اور ان افسران کو جو بڑے بڑے بیوروکریٹس، ڈاکٹر پرویز احمد خان، افشاں کرن امتیاز، ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر، کوکب ندیم وڑائچ، ان کو اپنی ترقیاں چاہیے تھیں۔ نہ صرف یہ بیوروکریٹس استعمال کیے گئے بچوں کے گہوارہ سے غائب کروانے میں، اسسٹنٹ کنٹرولر محمد رمضان وزیر اعلیٰ ہاؤس کا اسسٹنٹ کنٹرولر، وہ بچوں کی سپلائی میں ملوث تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا سیکورٹی افسر بچوں کی سپلائی میں ملوث تھا۔
اچھا میڈم، یہ صبا لیاقت صاحبہ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، یہ آج کل کہاں پر ہوتی ہیں؟ آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہوا؟ صبا لیاقت کو میری شکایت پر سپتمبر 2019 کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا، یہی شکایت کے اوپر؟ اسی شکایت کے اوپر. آپ نے اس ٹائم پہ یہ شکایت کی تھی کہ انہوں نے 25 بچوں کو، یہ جو آپ کے اکارڈنگ بشرا بی بی نے ذبح کیے، یہ اس 25 بچوں کے کیس میں ملوث تھیں. جی. اس کے بعد آپ نے یہ اپلیکیشن کہاں پر دی؟ اپلیکیشن میں نے زبانی طور پر بتایا ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز کو، جس پر مجھے ڈرایا دھمکایا بھی گیا. ڈاکٹر پرویز احمد خان نے مجھے ڈرایا دھمکایا، کوکم ندیم وڑائش نے ڈرایا دھمکایا، مجھے تھریٹ کیا گیا کہ میں اس ایشو پر خاموش رہوں. اور جب میں خاموش نہیں ہوئی، جب میں بار بار بچوں کا پوچھتی تھی اور کہتی تھی کہ کیا کارروائی کی گئی. صبا لیاقت تو صرف ایک مہرہ تھی، صبا لیاقت صرف ایک مہرہ تھی جو استعمال ہوئی بچوں کے شفٹ کروانے میں، بچوں کو غائب کروانے میں. اچھا میم، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو، کیونکہ یہ بڑا ایک گھنونا الزام ہے، جب آپ نے ان کی کال سنی صبا لیاقت صاحبہ کی، تو وہ آپ کو کچھ آئیڈیا وہ کس سے بات کر رہی تھی فون پہ، اور کیا ایگزیکٹلی ان کے ورڈس تھے؟ یہی ورڈز تھے کہ جو بچوں کو شفٹ کروایا گیا ہے وہ بشرا بی بی کے احکامات پر کروایا گیا ہے اور ان کو کالے جادو میں استعمال کیا گیا. اور جب میں نے صبا لیاقت سے پوچھا کہ میں نے تمہیں خود سنا ہے بات کرتے ہوئے کہ ان بچوں کی بلی دی گئی ہے، پھر اس نے مانا. اچھا، وہ آپ سے جب اس کی بات ہوئی تو وہ مان گئی؟ اور افشاں کرن امتیاز سے جب میں نے بات کی تو اس نے مجھے بھی یہی کہا کہ تم نے بھی یہی سب کچھ کرنا ہے، تم نے بھی کشانہ سے بچیوں کو بشرا بی بی کے حوالے کرنا ہے کالے جادو کے لیے. اچھا، یہ افشاں، تو میم یہ افشاں صاحب آج کل کدھر ہوتی ہیں؟ افشاں کرن امتیاز کو محکمہ سوشل ویلفیئر سے نکالا گیا پہلے، اور پھر نوکری سے نکال کر ان کے دور اقتدار میں ہی غائب کر دیا گیا ہے. وہ ابھی نامعلوم ہے، نوکری سے بھی نکال دیا گیا اور تمام ثبوت مٹانے کے لیے غائب بھی کر دیا گیا. اور یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ آپ نے بھی بشرا بی بی کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، بچے پرووائڈ کرنے ہیں تاکہ وہ کالے جادو میں استعمال کر صرف سکیں؟ افشاں کرن امتیاز نے نہیں کہا تھا، وزیر سوشل ویلفیئر راجہ بشارت، وزیر قانون، وزیر سوشل ویلفیئر اجمل چیمہ. میم یہ راجہ بشارت صاحب تو بڑے مشہور آدمی ہیں، انہوں نے بھی آپ کو یہ بات کہہ دی کہ آپ نے بشرا بی بی کو بچے پرووائڈ کرنے ہیں تاکہ کالے جادو کے اندر وہ انٹرٹین ہو سکیں؟ یہ نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے، یہ ہر وقت کشانہ میں ہی آ جاتے تھے. یہ افشاں لطیف کے سسپینشن پر ادارے میں آتے تھے سیکٹری سوشل ویلفیئر کو لے کر. آخر کیا وجہ تھی اتنا زیادہ کشانہ کے اندر ان کا انوالومنٹ ہونے کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ چیزیں تو آبویسلی مل رہی ہیں، تو پکچرز بھی موجود ہیں، کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہیں کہ ریگولر آتے تھے وہاں پر، آپ کے پاس کچھ پکچرز اور سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی ہیں؟ بالکل ہیں، وہ فوٹیج بھی ہے جب راجہ بشارت سیکرٹری سوشل ویلفیئر امرین رضا کو لے کر خود کشانہ میں آیا اور سیکرٹری سوشل ویلفیئر امرین رضا کو آرڈرز دیے کہ افشاں ہی کشانہ میں انڈر سسپینشن کام کرے گی. ان تمام افسران کو ترقیاں دی بشرا بی بی نے، بشرا پنکی نے. ڈاکٹر پرویز احمد خان کو، جس کے بارے میں نے 25 نومبر 2019 کو لیٹر لکھا تھا کہ یہ بچیوں پر نظر جما کر بیٹھا ہوا ہے وزیر اجمل چیمہ کے ساتھ مل کر، اس کو ترقی دی. آفٹر ریٹائرمنٹ ڈاکٹر پرویز احمد خان کو ممبر پبلک سروس کمیشن لگا دیا گیا. کوکم ندیم وڑائچ کو چیئرمین وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم لگا دیا گیا. طاہر رشید چودھری، جس کے پاس بچوں کے تمام بیانات ریکارڈ ہیں، جس میں بچوں نے خود بتایا کہ وزیر اجمل چیمہ کشانہ میں گاڑیوں میں بٹھا کر عمر رسیدہ افراد کو لے کر آتا تھا جن کے حوالے بچوں کو کر دیا جاتا تھا. طاہر رشید چودھری کو پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیا گیا. بے شمار ترقیاں دی گئیں بشرا پنکی کے احکامات پر. بشرا کو بچے چاہیے تھے، کم عمر بچے چاہیے تھے، جس کے لیے گہوارہ کو ٹارگٹ کیا گیا. وہاں سے 1 مہینے کے بچوں کو، 2 مہینے کے بچوں کو، 6 مہینے کے کم عمر بچوں کو کالے جادو میں استعمال کیا. اور وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک ایجنسی نے بند لفافے میں، ریاستی ایجنسی نے انفارمیشن دی تھی. پرائم منسٹر ہاؤس میں خون کے چھینٹے تھے، انسانی ہڈیاں ملی تھیں. انسانی ہڈیاں کی جو آپ بات کر رہی ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں انسانی ہڈیاں ملی تھیں، یہ کہاں پر کوئی ڈاکومنٹڈ بات ہے؟ یہ ڈاکومنٹڈ بات تھی، یہ باقاعدہ بند لفافے میں، جس کو صرف پرائم منسٹر ہی کھول سکتا ہے. ریاستی ایجنسی کی طرف سے انفارمیشن دی گئی تھی شہباز شریف کو کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواروں پر خون کے چھینٹے تھے. اور شہباز شریف نے جو عوام سے جھوٹ بولا تھا، گمراہ کیا کہ بنی گالہ میں زندہ مرغیاں جلائی گئی تھیں. اچھا، یہ ریاستی اداروں نے، جب شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم بنے، تو آپ کے اکارڈنگ جب وہ وزیر اعظم بنے تو بشرا بی بی نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ جادو کیا، ان کے خلاف ہی کیا ہوگا نا، تاکہ وہ وزیر اعظم بن گئے تھے؟ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی جادو کیا جا رہا تھا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. اچھا، وہاں پر خون کے چھینٹے وغیرہ موجود تھے، تو یہ جو انسانی ہڈیوں والی بات ہے، یہ پیکٹ کس کو موصول ہوا؟ وہاں سے ملے جب عمران خان کو پکڑا گیا، وہاں سے نکالا گیا چپیڑے مار کر، ٹھڈے مار کر
جب عمران خان کسی طور پر پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا. اچھا، جب یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں سے عمران خان کو نکالا گیا تو وہاں پر اس جگہ سے، اور یہ تو آئی تھنک کوئی خبر بھی چلی تھی میرے خیال سے ٹی وی کے اوپر کہ ہمارے کوئی آئی تھنک کسی انسٹیٹیوشن کے تھے، انہوں نے جب کوئی لفافہ چیک کیا تو انہوں نے کہا یہ نہیں اوپن کرنا آپ نے، یا کوئی پیکٹ تھا یا دراز تھا، لیکن جب انہوں نے وہ کھولا تو اس کے بیچ میں سے ہم نے تو تعویذ سنا تھا کہ نکلے، لیکن وہاں سے انسانی ہڈیاں وہاں سے انسانی ہڈیاں برآمد ہوئیں، انسانی چھینٹے ملے. اور یہ وہی بات ہے جو 4 سال سے میں ہر جگہ پر جا کر ان کے دفتروں کے آگے میں بار بار وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم کے باہر جا کر بشرا پنکی کا منہ کالا کرتی تھی، ان کو جوتے مارتی تھی. میں بار بار زمان پارک کے آگے جاتی تھی، عمران خان کے پتلے جلاتی تھی. اور عمران خان کی حکومت کیوں ختم ہو گئی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا عمران خان کے بارے میں کہ عمران خان ہمیشہ کے لیے آیا ہے اور عمران خان کو ہمیشہ کے لیے بھیج دیا گیا ہے اب. اچھا میم، ایک آنیسٹ بات بتائیے گا، یہ کاشانہ تو کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور یہ مسئلہ بھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ بچوں کے ویوز والا تھا، جس کے آپ نے ڈاکومنٹس بھی دکھائے کہ جس کے اندر وہ 6 سال سے لے کے 15 سال کے بچے سیکشلی ایکٹیو نکلے. یہ بھی بہت عرصے سے چل رہا ہوگا. بچوں کو تیار کیا جاتا تھا، ان کو میک اپ کی ٹریننگ دی تھی، ان کے پاس آپ نے جب وارڈروب چیک کیے تو وہاں پہ نائٹیز نکلیں. لیکن آپ اتنا زیادہ غصہ بشرا بی بی اور عمران خان ہر پر ہی کیوں کرتی ہیں آپ؟ تو اور لوگ بھی تو اس میں انوالو ہوں گے، لیکن بشرا بی بی اور عمران خان یہی کیوں آپ کی توجہ کا مرکز بنے؟ گہوارہ سے 25 بچوں کو کس نے ذبح کیا غائب کروا کر؟ عثمان وزار نے بچے بشرا پنکی کے احکامات پر غائب کروائے. کاشانہ سے بچیاں بشرا پنکی کے احکامات پر غائب کروائی جاتی تھیں. کاشانہ سے بچیاں بشرا پنکی کے احکامات پر عمران خان کو سپلائی کی جاتی تھیں. میرا ہر احتجاج ان کی حکومت میں ہی سپلائی سے تھوڑا سا سمجھیے. سپلائی بشرا بی بی تو ان کو چلا دیتی تھیں، ان کو آپ کہتی ہیں کہ چلاتی تھی، کالے جادو میں یوز کر کے ان کے اوپر ان کو ذبح کر دیتی تھی بچوں کو. لیکن عمران خان کو سپلائی کس کو کیا جاتا؟ عمران خان کو بھی تو نشہ چاہیے تھا، کم عمر بچے چاہیے تھے، بچیاں چاہیے تھیں. عمران خان نے 3.5 سال کیا کیا؟ عمران خان جو وومنائزر تھا اس نے تو بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا. ایک طرف عمران خان کی جنسی ہوس پوری کی جا رہی تھی اور دوسری طرف بشرا پنکی اپنا کالا جادو کر رہی تھی. دیکھا ہو کہ کوئی 4 بجے بچیوں کو لے کے جا رہا ہے تو آپ نے پوچھا نہیں کہ کدھر جا رہی ہیں بچیاں؟ میرے سپرنٹینڈنٹ کاشانہ ہوتے ہوئے ان کی ہمت نہیں تھی کسی بچی کی طرف دیکھ لیتے. میں نے نہ صرف محکمانہ طور پر بھرپور آواز اٹھائی، میں نے ہر فورم پر اپنی آواز اٹھائی. میں نے پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر بھی اپنی شکایت درج کروائی 18 اگست 2019 کو. میں نے تو انہی کا پورٹل تھا میم جس پہ آپ نے شکایت درج کرائی؟ بالکل. اسی اوپر کوئی آپ کو ایکشن نہیں ہوا؟ کاشانہ اسکینڈل میں یہی ہوتا رہا، جو مجرم تھے وہی منصف بنے رہے. ابھی تک 4 سال ہو گئے آپ کو پروٹیسٹ کرتے ہوئے، تو حکومتی لیول کے اوپر کوئی آپ سے بات کی گئی یا کوئی کمٹمنٹ آپ سے کی گئی ہو، یا کیا کارکردگی حکومت کی آپ کے کیس کے حوالے سے؟ 4 سال سے مجھے روکا جاتا تھا عمران خان کے پتلے جلانے سے. کون روکتا تھا میم آپ کو؟ بشرا بی بی. کس طرح روکتی تھی میم؟ بشرا بی بی 30 نومبر 2020 کو کاشانہ اسکینڈل کو 1 سال پورا ہونے پر میں نے ایک مظاہرہ اناؤنس کیا تھا، پروٹیسٹ اناؤنس کیا تھا کہ میں اسلام آباد سے عمران خان کو گاڑی کے ساتھ باندھ کر اس کے پتلے کو لاہور لے کر آؤں گی اور زمان پارک میں لا کر 30 نومبر 2020 کو جلاؤں گی. اگلے 29 نومبر کو میں نے لاہور پریس کلب اسلام آباد پریس کلب سے اپنا پروٹیسٹ شروع کیا اور اگلے دن ہی مجھے کالز آنا شروع ہو گئیں، ایس پی کی، ڈی ایس پی کی. اور مجھے دوپہر کو کال آئی عمر شیخ CCPO لاہور کے اپنے پرسنل سیل نمبر سے، آج آپ پرائم منسٹر کا پتلا نہیں جلائیں گے. بشرا بی بی کے آرڈرز ہیں، اگر آج عمران خان کا پتلا جلا دیا گیا تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. اچھا، ان کا اسپیل الٹا ہو رہا تھا، اس سے اسپیل الٹا ہو رہا تھا. باقاعدہ فوٹیج ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. وہاں پر 1122 کی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں لگا دی گئیں زمان پارک کے آگے. اور آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے اس سے قبل بھی عمران خان کے بے شمار پتلے جلائے تھے. اس دن میں جب بھی پتلے کو جلانے کی کوشش کرتی تھی پتلا آگ ہی نہیں پکڑتا تھا، پتلے نے جلنے سے انکار کر دیا. جس دن آپ یہ پروٹیسٹ کر رہی تھیں، کہ جس دن آپ کو کالز آئیں پولیس کے افسران کی کہ آج آپ پتلا نہیں جلائیں گی، تو آپ جب پتلے کو جلاتی تھیں تو پتلا جلتا نہیں تھا؟ نہیں جلتا تھا. آگ بڑی مشکل سے میں نے بڑی اس میں ایفرٹ کر کے مجھے آگ لگانی پڑی، لیکن میں نے پتلا جلایا. میم کبھی بشرا بی بی نے آپ پہ جادو کرنے کا نہیں پلان کیا پھر، اگر وہ اتنا ہی ان کے اوپر پاس علم تھا؟ میری زندگی تباہ کر دی گئی، میرے بچوں کی زندگی تباہ کر دی گئی. مجھے جیل میں قید کروا دیا گیا. جیل میں مجھے 24 گھنٹے بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا، پانی بند کر دیا جاتا تھا، نہ کھانا دیا جاتا تھا. اور جو اب عمران خان ایک دہائیاں دیتا ہے نا کہ میرے ڈیتھ سیل میں واش روم ہے،
مجھے بھی ڈیتھ سیل میں قید رکھا گیا تھا، جس میں انتہائی چھوٹی دیواروں کا واش روم تھا، کھانا بھی اندر ہی کھانا ہے، واش روم بھی اندر ہی ہے، نہانا بھی اندر ہی ہے۔ جرم آپ کا یہ تھا کہ آپ آواز اٹھا رہی تھی وہ بچے مسنگ بچے جو کہاں پر میرا ہیں؟ یہ تھا کہ میں بشرا پنکی کا منہ کالا کرتی تھی سرے عام، میں بشرا پنکی کو سرے عام لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹتی تھی، اس وقت جب بشرا پنکی پاکستان کی طاقتور ترین عورت تھی۔ میرے مقابلے میں ایک طاقتور ترین عورت تھی وہاں پاکستان کی خاتون اول، میں تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ خاتون اول، یہ بشرا بی بی افشاں لطیف سے بھاگ گئی، ہر فورم سے بھاگ گئی۔ آج تک ان کی کوئی تردید آئی کا شانہ اسکینڈل پر، میڈیا کی بے شمار فوٹیج موجود ہے، نیشنل چینلز پر ان کو بلایا گیا، یہ اپنے موبائل بند کر کے بھاگ جاتے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں نے 4 سال سے کاشانہ جنسی اسکینڈل پر جوڈیشل انکوائری کمیشن کے لیے رٹ دائر کی ہوئی ہے، یہ وہاں سے بھی بھاگے ہیں۔ ان کے لیے تو بہت آسان تھا، میں ان کے مطالبات نہیں مان رہی تھی، یہ مجھے کاشانہ سے ہٹا دیتے، مجھے ٹرانسفر کر دیتے، اپنی من پسند افسر کو ترقی دے کر بٹھا دیتے۔ یہ پکڑے گئے تھے، یہ کالے جادو پر پکڑے گئے تھے گہوارہ سے، گہوارہ کے تمام تر ثبوتوں کے ساتھ یہ پکڑے گئے تھے، جہاں سے 25 بچے رات کو غائب کروائے گئے تھے۔ کاشانہ سے جو عثمان بزدار کا سیکورٹی افسر بچیوں کو لے کر گیا، ان کو بشرا بنکی کے حوالے کیا گیا، جن کو کالے جادو میں استعمال کیا گیا۔ نہ صرف ان 2 اداروں سے بچے غائب کیے گئے، ماڈل چلڈرن ہوم سے، بیگرز ہوم سے، چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے بچے غائب کیے گئے۔ میم آپ کی باتیں سن کے نا تو اگر مجھے یہاں پر ایک بہت زیادہ نا ایک وہ خوف کی کیفیت میرے اوپر طاری ہو رہی ہے، تو آڈینس کا تو اس پہ بہت برا حال ہوگا۔ ایک تو آپ نے کہا کہ پتلا جلا تھی، جلا نہیں، آپ پہ جادو کیا ہو، کوئی آپ کے اوپر کبھی خون کے چھینٹے پڑے ہوں آپ کے اوپر، یا کوئی آپ کے ساتھ ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی کبھی جس سے آپ کو لگا کہ آپ پہ جادو کیا گیا؟ بشرا پنکی کے کالے جادو کا توڑ صرف افشاں لطیف کے پاس ہے۔ اچھا میم، ان وہ کی حکومت گئی پتلے جلانے سے۔ بشرا پنکی کسی بات سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی، بشرا پنکی خوفزدہ ہوتی تھی عمران خان کے پتلے جلانے سے۔ میم یہ کیا وجہ تھی کہ عمران خان کے پتلے جلانے سے، کیونکہ آپ نے کسی سے پوچھا تھا یا آپ نے کہیں پر کسی کے پتلا جلانے سے جادو ریورس ہو جاتا؟ یہ پتلے جلانے سے حکومت بنائی گئی تھی، یہ حکومت بلی کے اوپر کھڑی تھی، کالے جادو پر کھڑی تھی، بچوں کے ذبح کرنے پر کھڑی تھی، کم عمر بچوں کے، یہ حکومت پتلے جلانے سے ہی جاتی تھی۔ اچھا میم، ابھی آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی جس میں آپ نے بتایا کہ ڈفرینٹ اسکول سے، جو انسٹیٹیوٹ سے، ہومس سے، وہاں سے بچے جادو کے لیے جاتے تھے ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر، تو میم آپ نے ساتھ ایک بولی کہ وہ عمران خان صاحب کو بھی سپلائی کیے جاتے تھے بچے، آپ نے بولا، تو کیا عمران خان صاحب ان بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ عمران خان جیسے زانی نے ان بچوں کے ساتھ کیا کرنا تھا؟ ان کو سیکچول ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا گیا، درندوں کی طرح ان بچوں کا جنسی استحصال کیا گیا۔ میم چھوٹے بچوں کی بات آپ کر رہی ہیں کہ کیا عمر تھی میم ان بچوں کی؟ 7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے بچے، دونوں جینڈر کے بچے میم اس میں تھے، اور عمران خان کے صاحب کے پاس کی جاتے تھے ریگولر یہ بچے؟ ریگولر جاتے تھے، اور عمران خان کے پاس ایک اور لڑکی جاتی تھی جو عمران خان کے پاس سے زندہ واپس آئی، اور وہ لڑکی تھی کائنات۔ کائنات عمران خان صاحب کے پاس، اکارڈنگ ٹو یور سورسز اور آپ کے مطابق، کائنات جو تھیں وہ عمران خان صاحب کے پاس جاتی تھیں، عمران خان صاحب ان کے ساتھ سیکشول ایکٹیویٹیز کرتے تھے ان بچوں۔ اس کی کیا عمر تھی کائنات کی میم؟ 23 سال۔ وہ کائنات کہاں پر ہے میم اب؟ کائنات مار دی گئی، اس کو دردناک موت دے دی گئی عمران خان کی حکومت میں۔ کاشانہ جنسی اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد کائنات بہت بڑی گواہ تھی، کائنات خود وکٹم تھی۔ یہ بچپن میں اپنے 2 بہن بھائیوں کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں اغوا کر کے لائی گئی گجرانوالہ سے۔ کائنات الیاس، مہک الیاس اور علی الیاس، ان تینوں کے ساتھ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جنسی زیادتیاں کی جاتی تھیں۔ مہک الیاس کو رات کی تاریکی میں لوگ کائنات کے سامنے اٹھا کر لے گئے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں۔ علی کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی گئیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ علی کو بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے غائب کر دیا گیا، اور کائنات کو بھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور باغبان پورہ پولیس کے ذریعے غائب کروایا گیا، اور 51 ڈیز اس کو کائنات کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں رکھا گیا، اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور بھوکھا پیاسا رکھ کر قتل کر دیا گیا۔ میم یہ کائنات کو جب کائنات واپس آئی، آپ نے بتایا کہ وہ عمران خان صاحب کے پاس گئیں کائنات، وہ عمران خان صاحب، میم یہ بہت بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ کائنات عمران خان صاحب کے پاس گئیں، عمران خان صاحب نے اس کو سیکشولی ابیوز کیا، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، اور اس کے بعد کائنات کو مروا دیا گیا کیونکہ کائنات سسپیکٹ تھی اور وٹنس تھی۔ کائنات کی کبھی آپ سے بات ہوئی تھی؟ کائنات کی بالکل، کائنات نے مجھے سب کچھ بتایا۔
کیا بتایا میم کائنات کہ نے؟ کائنات کو عمران خان کے پاس بھیجا جاتا تھا. کیا اور کائنات کچھ اور بھی بتایا؟ ایک بہت بڑی گواہ تھی بشرا پنکی کے کالے جادو کی. میم کیا بتایا کائنات نے آپ کو؟ کائنات نے مجھے بتایا جو سیکیورٹی افسر تھا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا، وہ رات کے وقت بچیاں لے کر جاتا تھا اپنے ساتھ. کائنات کو بھی یہی سیکیورٹی افسر اپنے ساتھ کاشانہ سے لے کر گیا. اور میں آپ کے ذریعے یہ ایک انکشاف کرتی ہوں، یہ بہت بڑا انکشاف ہے کہ یہ عثمان بزدار کا سیکیورٹی افسر بھی عمران خان کی حکومت میں مار دیا گیا ہے. عثمان بزدار صاحب کے جو سیکیورٹی افسر ہیں ان کو مار دیا گیا، اس کو مار دیا گیا. اور یہ وہی سیکیورٹی افسر ہے جس کے بارے میں چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق نے عمران خان کے دور اقتدار میں ہی سپریم کورٹ میں میری جمع کروائی گئی درخواست میں سپریم کورٹ میں یہ لکھ کر تحریری طور پر اعتراف کیا کہ 30 مارچ 2019 کو عثمان بزدار کا سیکیورٹی افسر ہی رات کے ٹائم 4 بجے کاشانہ میں داخل ہوا تھا، جس کے لیے سیکیورٹی افسر نے بغیر پوچھے سیکیورٹی سٹاف نے جو کاشانہ کا چوکی دار تھا بغیر پوچھے بغیر کوئی بات کیے ہوئے دروازہ کھول دیا، مین گیٹ کھول دیا. میم جو کائنات تھی یہ خوبصورت تھی، کیا وجہ تھی جو عمران خان صاحب ان کو بلاتے تھے؟ کائنات وہ لڑکی تھی جس کو کاشانہ سے ڈونرز لاکھوں روپیہ دے کر ایک ایک رات کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے. بیسکلی یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی خاص قسم کا ایریا تھا جہاں پر اسکاٹ کیا جا رہا تھا ان چیزوں کو. یہ یتیم خانے نہیں ہیں، یہ کوٹھی خانے ہیں. یہ ابھی بھی کیا ایسے ہی ہے؟ اب تو یہ ادارے لے لیے گئے ان سے. سرکاری یتیم خانوں کو کاشانہ لاہور، سرگودا کاشانہ اور راولپنڈی کے کاشانہ محکمہ سوشل ویلفیئر سے لے لیے گئے ہیں. ان کو پرائیویٹ کر دیا گیا ہے میرے پروٹیسٹ کے بعد. اچھا میم، یہ عمران خان صاحب اس میں بچیاں ہی شامل تھی کہ کم عمر بچے بھی شامل تھے جو عمران خان جن کو سیکشولی ابیوز کرتے تھے؟ ان میں بچے بھی شامل تھے. ان میں بچے بھی شامل تھے؟ بچے بھی شامل تھے. سرکاری گاڑیاں استعمال ہو رہی تھیں. کیسے چیزیں ہوئیں؟ اور یہ بشرا بھی خود فیسیلیٹیٹ کرتی تھیں ان بچوں کو عمران خان کو کے لیے. تو کائنات نے کیا بات آپ کو بتائی میم وہاں پر جب آپ سے کائنات کی بات ہوئی کہ کہاں سے آئی ہو؟ کیا وہ ورڈز ہمیں بتا سکتی ہیں کہ وہ جب گئی عمران خان کے پاس تو کیا سچویشن تھی، کیا ہوا، کیسے ہوا؟ اس کے ساتھ نہ صرف سیکس کیا جاتا تھا، اس کو فزیکلی ٹارچر کیا جاتا تھا. عمران خان اس کو فزیکلی ٹارچر کرتا تھا. اس کے پرائیویٹ پارٹس زخمی کر دیے جاتے تھے. عمران خان بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑتا تھا. کائنات اداروں سے نکلنا چاہتی تھی. کائنات ایک ہی بات کہتی تھی، میں ادارہ کھیل کر تھک چکی ہوں. بچپن سے اس کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی جاتی تھیں اور اس کو عمران خان جیسے بھوکے جنسی بھیڑیے کے آگے ڈال دیا جاتا تھا. آج تک کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے باوجود، جس میں پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا گیا تھا. اور میم یہ کب قتل ہوئی کائنات؟ آپ کے اس کا بھی کوئی آپ نے پوسٹ مارٹم اس کا کروایا تھا؟ اس کا پوسٹ مارٹم میں نے ہی تو کروایا تھا جب اس کو بغیر غسل دیے ہوئے کفن پہنا کر دفنانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں. یہ بتایا گیا کہ کائنات عیدی کے مردہ سینٹر میں ہے، مردہ خانے میں ہے. اس کی ڈیڈ باڈی نہیں دکھائی گئی. ڈاکومنٹس بھی ہیں کوئی؟ جی میرے پاس اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کی تصاویر ہیں. اور آپ حیران ہوں گے اس کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر کہ ایک لڑکی کو، ایک جیتی جاگتی خوبصورت لڑکی کو بے دردی سے درندگی سے قتل کر دیا گیا. 7 فروری کو میں نے جناح ہاسپٹل کے مردہ خانہ میں ایک گٹھری میں ایک لاش دیکھی. وہ لڑکی جو خوبصورت ترین لڑکی تھی، وہ گٹھری میں اتنی سی اس حالت پہ تھی. جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹرز رو رہے تھے جنہوں نے پوسٹ مارٹم کیا کہ اس لڑکی کی. کس کو سمجھتی ہیں میم؟ کائنات کا قاتل عمران خان، بشرا پنکی. اور میرے تمام تر احتجاج کائنات کے قتل کے بعد ان کے خلاف ہی تھے. یعنی کہ کائنات کا قتل ایسا تھا. میرے تو میم رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ بات سن کے کہ اس بچی نے آپ کو ساری باتیں خود بتائیں. مجھے خود بتائیں. میم یہ تو بہت اسکیری سچویشن ہے. اگر میں بھی ریکویسٹ کروں گا تمام آڈینس سے کہ اگر آپ بھی دل رکھتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی بچے ہیں، بچیاں ہیں اور آپ بھی ایک فیملی اورینٹیڈ لوگ ہیں، تو ان یتیموں کا خیال کریں، ان کے بارے میں سوچیں. میم اگر تو یہ چیزیں سچی ہیں تو اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. اور میم آپ پورے طریقے سے ریڈی ہیں ایک ایک چیز کا جواب دینے کے لیے؟ آپ کے پاس پروفز ہیں ہر ایک چیز کے؟ ہر چیز کا ثبوت ہے. کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ لکھا گیا کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کیا گیا تھا. وہ ایک صحت مند لڑکی تھی، اس کے تمام آرگنز ہیلدی تھے. یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پہ لکھا گیا ہے. 4 سال سے کائنات کی پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر میں تھانوں کے دھکے کھا رہی ہوں، عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہوں. آج تک کائنات کی قتل کی FIR درج نہیں ہوئی. سیشن کورٹ میں
ایڈیشنل سیشن جج حفیظ الرحمان چودھری صاحب کی عدالت میں کیس لگا تھا، جس میں نے کائنات کے بارے میں سب کچھ بتایا. سرکاری وکلا کی ایک فوج تھی جو میرے مقابلے میں کھڑی کر دی جاتی تھی، اور مجھے وہاں سے اریسٹ بھی کروایا گیا عمران خان کے بنائے گئے، بشرا پنکی کے بنائے گئے جھوٹے خفیہ مقدمے میں. میڈم آپ کے پاس وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے کائنات کی، جو آپ نے جا کے جب یہ کائنات کو بغیر غسل دیے دفنانے لگے تھے، کیا وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میرے پاس بھی ہے، اور یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کائنات کی پورے نیشنل چینلز پر بھی چلائی گئی تھی، پورے میڈیا پر چلائی گئی تھی کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھ کر فاقہ کشی سے قتل کیا گیا تھا. کائنات کی فرانزک پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی موجود ہے. میم آپ کو مروانے کا نہیں سوچا انہوں نے؟ اتنے لوگ تو انہوں نے مروا دیے. میرا جسٹ کویسچن ہے کہ اگر اتنے لوگ مروا دیتے تھے. یہ مجھ پر قاتلانہ حملے کیے گئے. 6 مارچ 2020 کو رات کے 11 بجے میرے کوارٹر پر شدید فائرنگ کروائی گئی. 13 جولائی 2020 کو رات کے 3 بجے میرے کوارٹر میں خوفناک آگ لگوائی گئی، اور مجھے میرے بچوں سمیت زندہ جلانے کی بھیانک سازش کی گئی. میڈم بشرا بی بی اور عمران خان میں سے بڑا ملزم کون ہے؟ بشرا پنکی سب سے بڑی مجرم، ماسٹر مائنڈ کاشانہ اسکینڈل کی اور سانحہ 9 مئی کی. سانحہ 9 مئی اور کاشانہ جنسی اسکینڈل یہ ایک ہی ہیں. کاشانہ جنسی اسکینڈل کے مجرمان سانحہ 9 مئی میں ملوث ہیں. جس طرح 9 مئی کو جناح ہاؤس کو آگ لگا کر جلایا گیا، ٹھیک اسی طرح 13 جولائی 2020 کو رات کی تاریکی میں عمران خان کے دہشت گردوں نے میرے گھر کو کیمیکل ڈال کر جلا ڈالا. اور جس طرح میرے گھر کو جلا کر میرے اور میرے شوہر کے خلاف ہی جھوٹا خفیہ بے بنیاد پرچہ دے دیا گیا، ہمیں سیل میں قید کر دیا گیا. ٹھیک اسی طرح سانحہ 9 مئی میں کور کمانڈر ہاؤس کو جلا کر، آرمی تنصیبات کو جلا کر، شہداء کا تقدس پامال کروا کر ریاستی اداروں کے خلاف، پاک فوج کے خلاف ہی منفی اور جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا. یہ عمران خان کا طریقہ واردات ہے. آپ کہہ رہی ہیں جو جناح ہاؤس کو جلایا گیا یہ بھی بشرا بی بی کے اسپیل کا حصہ تھا؟ ماسٹر مائنڈ بشرا بی بی ہی تھی. یہ تمام سازشیں ریاست کے خلاف بشرا بی بی تب بھی کر رہی تھی، آج بھی کر رہی ہے. میم یہ بشرا بی بی نے کبھی آپ کو جواب نہیں دیا اس کا؟ آپ بار بار کورٹ میں گئی ان کو لے کے، آپ نے اتنے زیادہ پروٹیسٹ کیے. بشرا بی بی نے کبھی آپ کو کال کر کے کہا ہو کہ کیا میرے بارے میں لگی ہوئی ہو، یا انہوں نے کبھی اپنے وکیل کے تھرو آپ سے جواب نہیں طلب کیا؟ میرے سامنے تو ان کی لاشیں ہی آئیں گی، یہ زندہ میرے سامنے نہیں آنے لگے. بشرا بی بی سے سوال پوچھنا میڈیا کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے، پولیس کا کام ہے، ریاستی ایجنسیوں کا کام ہے. اب تو ان کی حکومت بھی نہیں ہے، تو اب کیوں نہیں پوچھا جا رہا بشرا بی بی سے سوال؟ میڈیا کو بلایا جا رہا ہے، میڈیا کو کوئی جواب دیا جا رہا ہے، عدالتوں میں یہ جواب جمع کروا رہے ہیں. 4 سال سے میں عدالتوں میں جا رہی ہوں. عدالتوں کا دروازہ میں نے اس امید پر کھٹکھٹایا تھا کہ میرے سامنے میرے مجرمان، کاشانہ کی یتیم بچوں کے مجرمان، گہوارہ کے معصوم بچوں کے مجرمان عدالت کے کٹہرے میں آئیں گے. 4 سال ہو گئے، تاریخ پر تاریخ ڈالی جا رہی ہے. میم آپ کس سے ریکویسٹ کریں گی، کیونکہ بہت سنگین الزامات ہیں، 25 بچوں کو ذبح کرنا، ان کے کوئی ریکارڈز نہیں ہیں، اور بشرا بی بی نے ان کو جادو کے لیے یوز کیا. آپ پھر اگر یہ کوئی آپ کی سنوائی نہیں کرا تو آپ کس سے ریکویسٹ کریں گی کہ آپ کی بات سنیں؟ یہ 4 سال قبل 25 نومبر 2019 کو آن سیٹ سپرنٹینڈنٹ کاشانہ، جب میں آن پے اسکیل پر سپرنٹینڈنٹ کاشانہ تھی، جب میرے پاس سب کچھ تھا، میرے پاس نوکری تھی، زندگی کی ہر آسائشات تھی، میرے بچے بہترین اسکول میں جا رہے تھے، میرے گھر میں رزق کی فراوانی تھی. یہ اس وقت میں نے آواز اٹھائی تھی، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میری نوکری تو کیا، میری اور میرے بچوں کی زندگیاں بھی جا سکتی ہیں. اس وقت میں نے اپیل کی تھی ریاستی اداروں سے، افواج پاکستان سے، عدلیہ سے، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے، فوج کا کام. جی بندیال صاحب سے؟ اس وقت بندیال صاحب نہیں تھے. کون تھے اس وقت؟ کھوسہ صاحب تھے اس ٹائم پہ. آصف سعید کھوسہ صاحب سے؟ جی ٹھیک ہے. ان سے میں نے درخواست کی. افواج کا کام، پاک فوج کا کام صرف سرحدوں پر عوام کی جان و مال کی عزتوں کی حفاظت کرنا نہیں. ان ریاستی اداروں میں ان ریاستی سرپرستی میں رہنے والے سرکاری یتیم خانوں میں بچوں اور بچیوں کی عزتوں کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری بھی پاک فوج کی ہے. اور عدالتوں کا کام دارالامان میں دارالامانوں میں عورتوں کو بھیج کر ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا بھی عدالتوں کی ذمہ داری ہے. اور آج بھی میری امید اور میری اپیل ریاستی اداروں سے ہی ہے. ریاستی اداروں سے کیا مراد؟ آپ کس سے اپیل کر رہی ہیں، اور کیا اپیل ہے آپ کی؟ میم پاک فوج سے اور اعلیٰ عدلیہ سے. ان اداروں میں رہنے والے پناہ گزینوں کی عزتوں کو، زندگیوں کو محفوظ بنایا جائے. جن بچیوں کا جن سے استحصال کیا گیا کاشانہ میں، جن بچوں کو کالے جادو میں استعمال کیا گیا گہوارہ سے، وہ بچے اب واپس نہیں آئیں گے.
نہ کائنات واپس آئے گی. جو میرے ساتھ شرمناک سلوک کیا گیا، جیل میں میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی، مجھ پر فزیکل ٹارچر کیا گیا، میری زندگی برباد کر دی گئی، وہ سب کچھ اب واپس نہیں آئے گا. میں نے اتنی قربانیاں دی ان بچوں کے لیے، لیکن میں ان کو نہیں بچا سکی. آج میرا گھر بار، میری عزت تک ختم ہو گئی، میری عزت تک بھی نہیں بچی. لیکن آج بھی میری جنگ جاری ہے ان ہزاروں یتیموں کے لیے، لوارثوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جن کا ان سرکاری یتیم خانوں میں جنسی استحصال کیا جاتا ہے، جن کو بیچ دیا جاتا ہے، جن کو جنسی درندگیوں پر منہ کھولنے کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے. آپ جب وہاں پر تھیں سپرنٹینڈنٹ تو آپ نے بیڈ رومس دیکھے؟ وہ بیڈ رومس بالکل بنائے گئے تھے، بیڈز لگائے گئے تھے. میں نے بیڈ رومس ختم کروائے اور وہاں پر ان بچوں کے لیے مسجد بنوائی. بشرا پنکی کے احکامات پر کاشانہ میں 3 منزلہ لگژری VIP اپارٹمنٹس بنائے جا رہے تھے، جہاں عمران خان کی حکومت کے طاقتور وزراء اور عہدے داروں نے کاشانہ میں آ کر کم عمر بچوں کے ساتھ راتیں بسر کرنی تھی. آپ کے پاس پورے ڈاکومنٹس ہیں جن کی بیسس پہ آپ یہ بات کر رہی ہیں، تو آپ چاہتی ہیں اگر آپ کے اوپر لیٹ سپوز آپ کو یہ کہیں پر بلائیں، آپ سے پوچھیں کہ آپ ہمیں پروفس دیں اس چیز کے، تو کیا کوئی ریٹن ایویڈنسز ہیں آپ کے پاس سارے اس پورے انسیڈنٹ کے جو آپ بیان کر رہی ہیں؟ بلا تو میں رہی ہوں ان کو، یہ مجھے کیا بلائیں گے؟ بلا تو میں رہی ہوں ان کو. 4 سال سے عدالتوں میں انتظار تو میں کر رہی ہوں ان کا کہ یہ میرے سامنے آئیں. میڈیا پر میں پروگرامز میں اس امید پر جاتی تھی، میرے ساتھ کمٹ کیا جاتا تھا، بڑے بڑے نامور اینکرز میرے ساتھ یہ کمٹ کرتے تھے کہ میرے سامنے یہ وزراء، ان کی حکومت آئے گی. میم کون سے اینکرز تھے میم؟ کسی کا نام آپ لے؟ کامران شاہد صاحب، نجم علی خان صاحب، جن کے ساتھ باقاعدہ یہ کمٹ کر کے نجم ولی خان. اچھا، نجم ولی خان صاحب، ٹھیک ہے. جن سے خود بشرا بی بی نے رابطہ کیا میرے پروگرامز پر. کامران شاہد صاحب سے بھی رابطہ کیا بشرا بی بی نے آپ کے پروگرام کے بعد؟ نجم علی خان صاحب کے ساتھ، نجم علی خان صاحب جو باقاعدہ ان ریکارڈ ہے، اور ان کے لکھے ہوئے کالم پر بشرا بی بی کی طرف سے انویسٹیگیشن کروائی گئی اسپیشل برانچ سے. عمران خان کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر وسیم نے تحقیقات کروائیں اسپیشل برانچ سے. جب ان کے وزراء تحقیقات میں ثابت ہوئے کہ بچوں کے چائلڈ ابیوز کے کاروبار میں ملوث ہیں، اسی دوران کاشانہ کی کائنات کو بھوکا پیاسا رکھ کر قتل کر دیا گیا. کاشانہ سے 57 بچیوں کو غائب کر دیا گیا. اور جو آپ قیامت کی بات کر رہے ہیں، عمران خان اور بشرا کے لیے قیامت آ چکی ہے. 4 سال سے میں نے اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھی ہے. اللہ تعالیٰ کی عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے یتیموں کا، لوارثوں کا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا. اور انہوں نے یتیم کو ذبح کر دیا، یتیموں کو قتل کر دیا. ان کو عبرت ناک سزائیں دی جا چکی ہیں. ریاست مدینہ تھی کہ دور جہالت تھا؟ ان کو عبرت ناک سزائیں سنائی جا چکی ہیں. آج عمران خان سائفر کیس میں جیل کے اندر نہیں ہے، تو شاہانہ کیس کے اندر نہیں ہے. عمران خان کو، بشرا پنکی کو، ان یتیموں کی، لوارثوں کی بددعائیں لے ڈوبی ہیں. اور یہ قبر میں بھی ان دونوں میاں بیوی کا یہ بچوں کی بددعائیں پیچھا نہیں چھوڑیں گی. میم سب سے پہلے تو آپ جو پروفز ہیں آپ کے پاس، کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتی ہیں جن میں کچھ چیزیں ہوں؟ ڈھیر ہے ثبوتوں کا. کن ثبوتوں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ثبوت، میرا گھر بڑا ہوا ثبوتوں کا. لاہور ہائی کورٹ میں 4 سال سے ثبوت جمع کروا رہی ہوں. یہ ایک ڈاکومنٹس ان کے گلے کا پھندا ہے. انہوں نے افشاں لطیف کے ساتھ کیا کیا؟ افشاں لطیف نے آواز اٹھائی تھی بچوں کو کالے جادو میں استعمال کرنے کے خلاف. افشاں لطیف نے آواز اٹھائی تھی کہ اس وقت کا طاقتور وزیر اعظم عمران خان ان بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کرتا ہے جو ریاست کے پاس امانت کے طور پر رہتے تھے. اور یہ عمران خان جس نے صادق و امین کا جعلی اور جھوٹا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، اس نے امانت میں خیانت کی، ان بچوں کی عصمت دری کروائی، ان کو بے دردی سے قتل کروایا. کاشانہ جنسی اسکینڈل عمران خان بشرا پنکی کو بے نقاب کرنے کے لیے کافی ہے. میم کوئی میسج جاتے ہوئے آپ کا بشرا بی بی صاحبہ کے لیے؟ ہر فورم کھلا ہے بشرا بی بی کے لیے. عدالتیں، میڈیا، سوشل میڈیا، یہ آئیں میرے سامنے. ان کی لاشیں ہی آئیں گی میرے سامنے، یہ زندہ میرے سامنے نہیں آنے لگے. اور میں ایک اپیل کرتی ہوں کہ کاشانہ جنسی اسکینڈل کے جو اہم گواہ ہیں، ڈاکٹر پرویز احمد خان، کوکم ندیم وڑائچ، اجمل چیمہ، راجہ بشارت، میرا لاکھ ان سے اختلاف صحیح. میں نے ان کی شدید مخالفت کی، میں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیے، لیکن اس وقت ان کو تحفظ دیا جائے. ان کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں بشرا پنکی سے. ان کو بھی مار کر تمام ثبوت غائب کر دیے جائیں گے، جس طرح سیکیورٹی افسر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا مار دیا گیا، ڈائریکٹر جنرل افشاں کرن امتیاز کو نوکری سے نکال دیا گیا، کاشانہ کی کائنات اور ساجدہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا، کاشانہ سے 57 بچیوں کو غائب کیا گیا.
ان کو نہایت اہم گواہوں کو بھی مار دیا جائے گا. ان کو فوری طور پر ریاست سیکیورٹی دے, ان کو اپنی کسٹڈی میں لے. کاشانہ جنسی اسکینڈل ایک ماڈل کیس ہے ان تمام اداروں کو راہ راست پر لانے کا. اگر کل کو دوبارہ عمران خان جیسی کوئی ذانی حکومت آ گئی, کالا جادو کرنے جیسی بشرا پنکی آ گئی, تو ان اداروں میں پھر وہی سب کچھ کیا جائے گا. ان کو مثال بنایا جائے, ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. کل کو کسی کی ہمت نہ ہو ان سرکاری اداروں میں رات کے 2 بجے جانے کی. کسی وزیر کی, کسی حکمران کی ہمت نہ ہو کسی بچی کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی. میم اب آپ یعنی کہ چیلنج کر رہی ہیں بشرا بی بی صاحبہ کو کہ وہ عدالت میں آئیں, آپ کا سامنا کریں, کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آپ عدالت میں جائیں, جی ہم آپ کو عدالت میں لے کے جاتے ہیں, یہ وہ. تو آج آپ تمام لوگوں کو جو بشرا بی بی کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ اور بشرا بی بی کو آپ چیلنج کر رہی ہیں کہ وہ عدالت میں آئیں اور آپ کا سامنا کریں. میرا سامنا کریں, ان بچیوں کو برآمد کروایا جائے جو ان کے دور حکومت میں غائب کی گئیں. اور یہ تمام باتیں, یہ تمام فیکٹس, یہ تمام ثبوت میں آپ کو 2019 تک کے دے رہی ہوں. 2019 کے بعد جب مجھے ہٹایا گیا محکمہ سوشل ویلفیئر سے, جب مجھے سسپینڈ رکھا گیا 2 سال تک, اس کے بعد کتنے بچے غائب کیے گئے, کتنی بچیاں غائب کی گئیں, آپ کو ان کے بارے میں پتہ؟ اس کی تحقیقات کی جائے. تمام اداروں سے وہ تحقیقات کی جائیں. 2019 کے بعد 2022 تک بھی عمران خان بشرا پنکی کی حکومت رہی تھی. اس کے دوران میں کتنے بچوں کی بلی دی گئی, کتنے بچوں کو قتل کیا گیا. ہر آفیسر افشاں لطیف نہیں ہے کہ جو آواز اٹھاتے. میم اب سوشل میڈیا کے اوپر آپ کی کردار کشی کی گئی, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ میری عزت نیلام کی گئی جیل میں. میری برہنہ ویڈیو بنائی گئی بشرا پنکی کے احکامات پر کہ میں نے جرت کیسے کی بشرا پنکی کا نام لینے کی. ان بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے کرتے, ان کی عصمت دری کے خلاف آواز اٹھاتے میں اپنی عزت گنوا بیٹھی. میرے پاس آج کچھ نہیں ہے. آج آپ کو ڈر نہیں لگتا میم کوئی بھی کچھ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں. مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ہے, میرا یقین ہے. میم 2019 میں جو ہمارے آرمی چیف تھے, آپ نے ان سے ریکویسٹ نہیں کی تھی؟ 4 سال سے. میں نے دسمبر 2019 کو اپنی وصیت بنائی تھی جب کاشانہ جنسی اسکینڈل منظر عام پر آیا کہ مجھے اور میرے شوہر کو اگر مار دیا گیا تو میرے بچوں کو پاک فوج کی تحویل میں دے دیا جائے, میرے بچوں کی کسٹڈی پاک فوج کو دے دی جائے. آپ کو اتنا ٹرسٹ ہے پاک فوج کے اوپر ہی؟ کیونکہ اب تو وہ بہت کردار کشی کر رہے ہیں پاک فوج کی. وہ تو پارٹی ہی اس نام کے اوپر بلڈ ہوئی ہے کہ جو ملک کے اداروں کو بدنام کر رہی ہے. تو آپ نے کیوں سوچا پاک فوج کے پاس جانے کا؟ بہترین فوج پاک فوج. میں نے 4 سال سے دیکھا ہے ایجنسیز کو, نہایت عزت و احترام سے بات کی جاتی ہے, کوئی فضول بات نہیں کی جاتی. فیکٹس کے اوپر میرے سے بات کی گئی, ایویڈنس لیے گئے, تمام تحقیقات کی گئیں. پاک فوج کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کیا گیا ان لوگوں کی طرف سے جو خود جنسی کاروبار میں ملوث تھے, جو خود جنسی زیادتیوں میں ملوث تھے. پاکستان کا وجود اگر برقرار ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بعد تو پاک فوج کی وجہ سے. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے, اپنے والدین سے پاک فوج کی تعریفیں سنی ہیں, 1965 کی جنگ کے قصے سنے ہیں. پاک فوج کو ہیروز کے بارے میں قصے سنائے جاتے تھے. ہمارے ماں باپ نے ہماری ٹریننگ ایسی نہیں کی یوتھیوں کی طرح کہ برین واشنگ کی ہو. آج تو 15 سال کا بچہ, 16 سال کا بچہ, اس قدر برین واشنگ کر دی گئی ہے ان کی. یہ جادوئی تو نہیں ان کے اوپر کہ جن کو ہم اب یوتھیا بول رہے ہیں؟ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ٹارگیٹ ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں. عمران خان بشرا پنکی نے پڑھے لکھے لوگوں کو ٹارگیٹ کیا. عمران خان کی طلسماتی شخصیت نے لوگوں کو سحر زدہ کر دیا. بشرا پنکی کے کالے جادو نے لوگوں کو پاگل کر دیا. پاک فوج پر بھی عمران خان اور بشرا پنکی کے کالے جادو کا بھوت سوار ہوا تھا. عدالتوں پر بھی بشرا پنکی کا کالا جادو عدالتوں کے سر پر بھی سوار. جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی فوج نے سپورٹ کیا تھا عمران خان کو, وہ بیسکلی بشرا بی بی نے جادو کیا ہوا تھا, ان کو کمپیل کیا ہوا تھا بالکل تاکہ وہ سپورٹ کریں. بالکل, پاک فوج کے سر سے بشرا پنکی کے کالے جادو کا بھوت اتر چکا ہے. پاک فوج نے اپنا گن صاف کر لیا ہے. اور آج جو سوشل میڈیا پر کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں, یہ عدالتوں کا پھیلایا ہوا ہی تو گن تھا جو عدالتوں کو خود ہی صاف کرنا ہے. میرے ساتھ عدالتوں میں زیادتی نہیں کی گئی. میرے ساتھ اگر آپ کو سوری میں آپ کو انٹرپٹ کروں, اگر آپ کو عمران خان کے خلاف الیکشن لڑنے کا موقع ملے تو آپ لڑیں گی؟
میں عمران خان کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں ایک زانی قاتل شخص کے مقابلے میں الیکشن لڑوں. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ اگر جو بھی عمران خان اس قابل نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑا جائے. بالکل. عمران خان تو انسان ہی نہیں ہے, یہ تو درندہ ہے. عمران خان کیا ہے؟ عمران خان کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو بیل گاڑی کے سائے کے نیچے بھاگتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کتے کے بھاگنے کی وجہ سے بیل گاڑی سامان اٹھا کر چل رہی ہے, اور جو کتا یہ سمجھتا ہے وہ رک جاتا ہے, لیکن بیل گاڑی چلتی رہتی ہے اور اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے. عمران خان کی حکومت میں ملک چلانے کا تمام تر بوجھ ریاستی اداروں کے کندھوں پر تھا. عمران خان تپتی دھوپ میں کھڑا رہ گیا. میم کوئی جاتے ہوئے آخری میسیج آپ کا اس عوام کے لیے جو آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ پلیز ان سے ڈائریکٹ بات کریں, ان کو بتائیں کہ یہ ضروری ہے اس معاملے پہ بات کرنا. یہاں ڈاکٹرز کے ساتھ کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو ڈاکٹرز کی پوری جماعت اٹھ کھڑی ہوتی ہے. وکلا کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پوری عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے. این جی اوز کو کوئی ایشو مل جاتا ہے, کوئی کسی عام آدمی کا, کسی عام عورت کا جس کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے, پوری این جی اوز کھڑی ہو جاتی ہیں. کاشانہ اسکینڈل میں کوئی این جی او نہیں آئی. کاشانہ جنسی اسکینڈل میں طاقتور حکمران ملوث تھے. این جی اوز کو فنڈز دیے جاتے ہیں حکومتی, کوئی این جی او اس معاملے میں میدان میں نہیں آئی. آپ سب فنڈنگ اپنی جیب سے کرتی ہیں, جو بھی پیسے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں؟ میں کون سی فنڈنگ کرتی ہوں؟ نہیں, لیٹ سپوز جو آپ پروٹیسٹ پہ جاتی ہیں تھوڑے بہت پیسے لگتے ہوں گے نا. ہائی کورٹ پروٹیسٹ میں میرے کوئی پیسے نہیں لگتے. صرف ایک میں فلیکس تھی جو میں عمران خان کا پتلا کھینچتی تھی بنا کے, وہ بھی میں گھر میں پرانے کپڑے لے کر, پرانے کپڑے ڈال کر اس میں بنا دیتی تھی خود ہی. اور لاہور ہائی کورٹ میں ان پرسن کیس لڑ رہی ہوں. میرا تمام عدالتوں میں ان پرسن کیس ہے, میرا کوئی وکیل نہیں ہے. آپ خود اپنی کارروائی کرتی ہیں؟ جی, کیس کی پیروی آپ میں کیس کی پیروی خود کر رہی ہوں اور ان پرسن کیس لڑ رہی ہوں. یہ بڑے بڑے وکلا لے آئے میرے مقابلے میں, یہ آئیں, میں اکیلی ان پرسن یہ کیس لڑوں گی. ان بچیوں کا کیس میں زمین پر بیٹھ کر بھی لڑوں گی, میں عدالتوں میں بھی لڑوں گی. یہ آئیں تو صحیح. میم اگر یہ معاملہ پاکستان کی اشرافیہ کے خلاف نہ ہوتا تو آپ کو نہیں لگتا بہت سے وکلا, این جی اوز آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے فری کیس آپ کا لڑنے کے لیے؟ آپ کو کبھی کسی نے آفر نہیں کی کہ ہم آپ کا فری کیس لڑتے ہیں؟ کوئی ایسے جو بڑے نام نہاد ہمارے وکلا ہیں, کسی نے آپ کو نہیں کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کا کیس لڑیں گے فری میں؟ مجھے کہا گیا, وکلا حضرات کی طرف سے کہا گیا, لیکن ساتھ یہی بھی کہا گیا کہ منشی کے حضرات کے اخراجات, دیگر عدالتی اخراجات آپ خود کریں گے. میرے پاس تو فوٹو کاپی کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو میں منشیوں کے پیسے کیسے دیتی, میں عدالتی اخراجات کیسے برداشت کرتی. میری نوکری کا کیس ایک نہایت رحم دل وکیل, ایک نہایت اچھے انسان کی طرف سے لڑا گیا فری آف کاسٹ. میرے سے فوٹو کاپی کے پیسے تک نہیں لیے جاتے تھے. آپ کن کو دعوت دیتی ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں؟ اور کیونکہ بہت زیادہ سوال ہیں کہ ثبوت دیں, تو ہم ذرا کیمرے میں دیکھ کے بتائیے کہ آپ کدھر ثبوت دیں گی اور کون آپ کے ساتھ جو محاسبہ کرنا چاہتا ہے وہ کہاں پر آپ سے ملاقات ان کرے. کو دعوت میں نے نہیں دینی, ان کو عدالتوں نے بلانا ہے. آپ میں نے ثبوت دیے عدالتوں میں جا رہی ہوں عدالتوں میں ان کو دعوت کیوں دوں گی؟ ان کو تو گردنوں سے پکڑ کر عدالتوں میں لایا جائے, گھسیٹ کر لایا جائے, ان کے گلے میں پھندے ڈالے جائیں. جو ظلم انہوں نے کمایا ہے, یہ کس دعوت کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ خاموش نہیں ہوں گی؟ میں خاموش نہیں ہوں گی. میرے پاس آج کیا بچا ہے؟ میرا گھر بار تباہ کر دیا گیا, میرے بچوں کا فیوچر تباہ کر دیا گیا. آج میرے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن میں چھوڑوں گی ان کو بھی نہیں. آپ کی آخری کمٹمنٹ ہے کہ آپ عمران خان اور بشرا بیوی کو ایکسپوز کر کے دم لیں گی؟ یہ صرف عمران خان اور بشرا پنکی نہیں ہے, یہ ایک مافیا ہے جو ان اداروں میں چائلڈ کا کاروبار کروا رہا ہے. عمران خان, بشرا پنکی اس نیٹ ورک کا حصہ بن گئے, اس جنسی کاروبار کا, اس جنسی مافیا کا حصہ بن گئے. تھینک یو سو مچ میم. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ کائنات کے جسٹس کے لیے تو آواز اٹھائیں. اور میم میں اب کیونکہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں وہ چیزیں فیل کر سکتا ہوں, آپ وہ وائبس دیکھ سکتا ہوں آپ کے ساتھ بات کر کے. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ خواہش ہے نا پروفس دیکھنے کی اور بات کرنے کی, تو وہ میڈم سے ضرور ملیں. ان کے پاس ہزاروں کاغذ ہیں جو وہ عدالتوں میں جمع کرا چکی ہیں. ان سے پوچھیں نا کہ آپ ہمیں پروفس دیں, تو وہ دکھائیں, عوام کو کنونس کریں. اگر میڈم سچی ہیں یا میڈم جھوٹی ہیں, اس کا فیصلہ تو اب ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ کیس فی الحال عوام کی عدالت میں چھوڑتے ہیں.
آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اگر ایک معصوم بچی کے لیے وہ ایک کیس لڑ رہی ہے اپنا، ایک کائنات کے لیے جو جن کوئی بلڈ کا ریلیشن نہیں ہے، اپنے بچوں کا کیس انہوں نے لگا دیا، ان کی روزی روٹی انہوں نے اپنی نوکری چھوڑ دی، وہ ٹاپر ہیں یونیورسٹی کی اپنی، وہ اپنے میرٹ کے اوپر وہ جاب کے اوپر لگیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، تو اگر انہوں نے اپنی نوکری سیکریفائز کر دی، اپنے بچوں کا رزق سیکریفائز کر دیا، ایک ان بچوں کے لیے جو بچے مسنگ ہیں ان کے اکارڈنگ جن کو چلا دیا گیا ہے، وہ کائنات جس کو عمران خان سیکشولی ابیوز کرتا تھا اور اس کو مروا دیا گیا، اگر وہ اس بارے میں بات کر رہی ہیں تو کچھ تو ریزن ہوگی، ان سے پوچھیں اور اپنا پازیٹیو کامنٹ یہاں پر ضرور دیں تاکہ ہم ایک پازیٹیو اور ایک ہیلدی سوسائٹی بلڈ کریں، نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں۔ بہت شکریہ۔